اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا بس ایمان والو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا. لفظ صحیح ہے, اس کا معنی بھی صحیح ہے, لیکن چونکہ اس صحیح لفظ کی آڑ میں ہمارے محبوب کی توہین لوگ کر جاتے ہیں, یہ لفظ بھی نہیں بولنا. یا اللہ اگر کہنا پڑ جائے, ضرورت پیش آ جائے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرنی پڑ جائے کہ آقا بات کو دہرا دیجئے, تو پھر لفظ کون سا بولے, کون سا لفظ بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا انظرنا, رائنا نہیں کہنا, کیا کہنا ہے؟ انظرنا. لیکن دیکھو یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے, دھیان سے کیوں نہیں بیٹھتے؟ دوبارہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وَاسْمَعُوا, پہلے دھیان سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو کافر ہیں نا میرے محبوب کے گستاخ, وہ کافر ہیں, ان کے لیے بڑی دردناک, بڑا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ لفظ خاص صحیح ہو, اس کا معنی بھی صحیح ہو, لیکن اگر کوئی دشمن, کوئی گستاخ اس صحیح لفظ کی آڑ میں مصطفیٰ کی گستاخی شروع کر دے, تو وہ صحیح لفظ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں بولنا جائز نہیں. ارے جس لفظ کا معنی ہی صحیح نہیں ہوگا, جو ہے ہی توہین پر مبنی, وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں بولنا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ آج لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی تو اڈا دے بھابیاں دا اثر روڑا کی ہے. میں بتاتا ہوں اصل جھگڑا کیا ہے, بچوں تگڑا ہو. میں بتاتا ہوں اصل جھگڑا کیا ہے. ان کا ایک سب سے بڑا مولوی گزرا ہے پاکستان ہندوستان میں. اصل مولوی تو وہی تھا نا باب آدم علیہ السلام کے زمانے والا. پاکستان ہندوستان میں یہ مولوی گزرا جس کا نام تھا شاہ اسماعیل دین. اس نے یہاں پر بنیاد رکھی ہے واقعیت کی. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اس کا نام اس نے رکھا ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان کا معنی ہے ایمان کو تگڑا کرنے والی کتاب. لیکن ہمارے بزرگوں نے جب پڑھا نا, صدر الافاضل نے کہا یہ ایمان کو تگڑا کرتی ہے, یہ تقویۃ الایمان ہے, یہ تو ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے. اور ایک ہمارا شعر تھا علامہ محمد اکرم رضوی شہید, وہ پنجابی میں ترجمہ کرتا ہے تقویۃ الایمان, یہ تو ایمان کو دھکا دینے والی کتاب ہے. اچھا, اس کتاب کے اندر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا لکھا اس میں؟ رسول کے چاہنے سے ذرا ایک ہاتھ کھڑا کرنے میں دیکھنا کیا پوچھا, ہفتے کھڑے کرو ذرا, چلو تھلے کر. آپ سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ نہیں؟ کس کے جانے پر؟ میرے جان نال تواڈے ہاتھ کھلو سکدے نے, تے جڑا کلمہ پڑھیا جے اودے جان نال کچھ نہیں ہوندا. کیا کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں برطانیہ میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں, تو یہاں بھی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے, تو آپ نے بھی تو کینڈیڈیٹوں کو ووٹ دینے ہیں. تو جس آدمی کے بارے آپ کو پکا یقین ہو کہ اس کی مرضی چلے گی نہیں, اس کے چاہنے سے کچھ ہوگا نہیں, تم اس کو ووٹ دینا گوارا کرو گے؟ نہیں کرو گے. اور جو جس کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں اور اس کو تم ووٹ دینا گوارا نہیں کرتے, تو جس رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ یہ نہ کہا کر کے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ کہا کر کے میرا رسول چاہے تو اللہ قبلہ بھی تبدیل فرما دیا کرتا ہے. یہ تو قرآن ہے نا. سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں, مدینہ منورہ میں کھڑے ہوں,
تو ادھر ہے بیت اللہ اور اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ پر بیت المقدس، مسجد اقصی، کعبۃ اللہ ادھر، مسجد اقصی ادھر، سرکار کا منہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے سرکار کے دل میں آیا کیا اچھا ہو ہمارا قبلہ بدل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوران نماز چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کیا۔ مجھے میرے بزرگوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل جلدی کر قرآن کی آیتیں لے جا۔ جبریل نے کہا ہوگا رب العالمین تیرا محبوب تو نماز ادا کر رہا ہے، اس کو نماز نہ پوری کر لینے دوں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں جبریل نہیں، میرے محبوب نے تمنا نماز میں کی، اب پوری بھی نماز میں ہی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام یہ رسول میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ حبیب پیارے، ہم نے آپ کے چہرے انور کو آسمان کی جانب اٹھتے دیکھا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ حبیب تو نے جو چہرہ اٹھایا نا، اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا تو شاہ صاحب کا خاصہ ہے نا، قد یہاں کس لیے آیا ہے، یہ شاہ صاحب کا خاصہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب ہم قبلہ وہ بنائیں گے جو تیری مرضی کا ہو، جس کو تو چاہتا ہے۔ ارے وہاں بھی کہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا پروردگار فرمائے حبیب پیارے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حبیب قبلہ بھی تیری مرضی کا بنائیں گے، چونکہ تیری مرضی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، مسجد حرام قبلہ بن جائے، اس لیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کیوں نہ کہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم۔ کلام الامام امام الکلام۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ آج تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، یہودی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، عیسائی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، کراڑ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، سکھ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کوئی گاڈ کہہ کے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی رام کہہ کے راضی کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھگوان کہہ کے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ نیک بھی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بدماش بھی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ بڑے سے بڑا بدماش ڈکیٹ ڈاکہ ڈالنا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا اللہ ہو جائے گا، اسے کہے گا نہیں یا اللہ راضی رہی۔ ارے نیکوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ولیوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، غوثوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، قطبوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، ابدال کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اصحاب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، نبی کی آل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، فرشتوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حوروں کی مرضی
اللہ راضی ہو جائے، ارے جبریل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، میکائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسرافیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اسرائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت آدم کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت نوح کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، تحت الثری سے لے کر عرش اولیٰ تک کی ساری کائنات کی مرضی اللہ راضی ہو جائے۔ پر یارو جب بھائی معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، رف رف پہ بٹھایا، براق پہ چڑھایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں کو طے کرایا، فرمایا حبیب پیارے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، حبیب پیارے ساری دنیا چاہتی ہے میں رب راضی ہو جاؤں، پر پیارے میں چاہتا ہوں تو راضی ہو جائے۔ غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں تو کیوں نہ کہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت، اب ایک حدیث پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کئی بار آپ نے سنی ہے۔ جمعہ کا دن تھا نا، ایک بدو کھڑا ہو گیا، کہا آقا مر چلے، تو کیا ہو گیا؟ آقا می جو نہیں پڑتا، آقا قید ہو گیا ہے، تنکا نہیں اگتا، تنکا نہیں اگتا، چارہ ختم، اونٹ اور اونٹوں کے بچے بھوک کی وجہ سے اب تو ان کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ اب ماں کے پیٹ میں کچھ جائے تو دودھ اترے نا، ماؤں کے پیٹ میں جاتا کچھ نہیں، دودھ آتا نہیں، بچے بھی رو نہیں سکتے بھوک کی وجہ سے۔ لجپالا مہربانی فرماؤ اللہ سے می تو لے دو۔ سرکار نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ ہی گل کر، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا اللہ بھی تو تیری شارع کے قریب ہے نا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو آسمان پر ذرہ بادل نہیں تھا، بس سرکار نے دعا فرمائی تو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بادل ہی بادل آ گئے، اب بارش برسنی شروع ہو گئی۔ سرکار نے جب بارش برستی دیکھی نا، سرکار خوش ہو گئے، سرکار بھی خوش ہو گئے۔ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سرکار کے چاہنے سے اللہ بارش عطا کرتا ہے۔ اب سرکار جب خوش ہوئے نا تو سرکار نے خوش ہو کر ایک جملہ کہا، فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عینا، آج اگر میرے چاچا جی ابو طالب زندہ ہوتے یہ نظارہ دیکھ کے میرے چاچا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی او جو مجھے میرے چچا کی لکھی ہوئی نعت پڑھ کے سنائے؟ وہ ہے کوئی جو میرے چاچا جی نے نعت لکھی ہے کوئی ہے پڑھ کے سنانے والا؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ کون کھڑے ہو گئے؟ اونچا کیا ہو؟ حضرت علی کے بارے میں بھی ایک بات کرتا چلوں۔ اہل سنت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ ساری امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، لیکن مولا علی کو کچھ جزوی فضیلتیں ضرور حاصل ہیں، ان میں مولا علی کا بھی شریک کوئی نہیں۔ مجموعی طور پر افضلیت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، پر یہ علی وہ ہیں۔ سرکار جب مدینہ شریف آئے نا ہجرت کر کے، سرکار نے مواخات پیدا فرمائی تھی۔ مواخات جانتے ہو نا کیا؟ بھائی چارہ، یعنی مہاجرین گھر چھوڑ کے آئے تھے، سامان چھوڑ کے آئے تھے، پیسہ پلے نہیں تھا، سرکار نے ایک ایک انصاری سے کہا تو اس کا بھائی، تو اس کا، لے روٹی بھی تیرے ذمے،
تے گھر بھی تیرے ذمے. ہر مہاجر کا سرکار نے کوئی نہ کوئی بھائی بنایا, نہیں بنایا تو مولا علی کا کسی کو بھائی نہیں بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کے دل میں بڑا آیا, لو جی سرکار نے تو میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا. آگے سرکار کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ. کیا کہا؟ ٹھیک ہے, لفظ پکوانا ہے. کیا کہا؟ اچھا, مولا علی آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر صدیق آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ساری زندگی کدی ابو جہل بھی یا رسول اللہ کہے تھے. اللہ دی قسم او بے ایمان مردہ مر گیا, انہیں یا رسول اللہ ادو نہیں آکھیا, نہ ادو آکھیا, نہ اج جاندا. صدیق تے علی دے غلام آج بھی یا رسول اللہ کہی جا رہے ہیں. یا رسول اللہ آخیت بین الناس. آقا آپ نے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ بنایا, ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. وَتَرَكْتَنِي, مجھے چھوڑ دیا آقا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا لِمَ تَرَانِي تَرَكْتُكَ. علی یہ تو نے دیکھا کہ میں نے تجھے چھوڑا, یہ کیوں نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے کیوں چھوڑا. علی تَرَكْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا. انت حفیظ علی اخوک علی, تو میرا ویر تے میں تیرا ویر. اعلیٰ حضرت نے جو جمعے کا خطبہ لکھا ہے اس میں مولا علی کے نام کے ساتھ اخیر رسول و زوج البتول کا لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ارے سید صدنا رافضی نے رافضیوں کے ساتھ بھی نہیں, خارجیوں کے ساتھ بھی نہیں. سید اسد کو ڈنکے کی چوٹ کرتا, صدیق کا دشمن بھی جہنمی اور علی کے مرتضیٰ کا دشمن بھی جہنمی. ہم تو دونوں کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں مولا علی کا آل رسول کا دامن ہوگا. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا, تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. فَإِنْ ذَكَرَكَ أَحَدٌ, اگر کوئی تجھے تانا دینا کہ رسول نے تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, فَقُلْ, تو تو نے جواب یہ دینا ہے. سرکار خود سکھا رہے ہیں جب. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقُلْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِ. اے مجھے تانا نہ دینا کیونکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. اگلا لفظ ذرا غور سے سننا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور بابڑے تمہاری کھوپڑی میں بھی بات آ جائے. اللہ کے محبوب نے آج فرمایا لا یتبعیہا احد الا کذاب. آج کے بعد اے علی تیرے علاوہ جو بھی میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا پرلے درجے کا کذاب ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بولو, تم مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ کذاب. کیوں سمجھتے ہو کذاب؟ اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون. جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ کذاب اور دجال. جس نبی کے کہنے پر مرزا قادیانی کو کذاب کہتے ہو, اسی نبی نے کہا علی تیرے بغیر جو میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ پرلے درجے کا کذاب ہوگا. اور سنی تو اپنا آقا مانتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کو بابی کہتے ہیں, رسول ہمارے بڑے بھائی. کیا تقویت الایمان کے اندر لکھا نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو. ارے یہ علی یہ مرتضیٰ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, گرانوں تائید ہو گئی. مولا علی کھڑے ہو گئے. آقا یہی نعت اب یا تو
یستسقل غمام بوجہہ، یہی نعت آپ سننا چاہتے؟ فرمایا یہی۔ اب یہ نعت جناب ابی طالب نے لکھی کب تھی؟ یہ بھی سن۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف ابھی تقریباً 10-12 سال کی تھی۔ صحیح فگرز تو شاہ صاحب کو پتا ہوں گے، کیونکہ یہ تاریخ کے بھی حافظ تھے، میں تاریخ کا حافظ نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی تھوڑی ہے، مکہ شریف میں بھی قید پڑ گیا۔ جب مکے میں قید پڑ گیا نا تو بڑے بڑے مکے کے سردار کٹھے ہو گئے، کہنے لگے کچھ کرو می نہیں پیندا، کہنے لگا اوبل نو چڑھاوے چڑھاؤ، دوجا کہنے لگا لات نو چڑھاوا چڑھاؤ، وہ ایک بولا کہنے لگا اوے چڑھاوے چھڑ دے انہاں پتاں دے، اور تمہارے پاس حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے موجود نہیں، اور کعبہ کے متولی موجود نہیں، جناب ابی طالب، ہاں جناب ابی طالب موجود ہے نا، ہم ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرو۔ مکے والے سارے جناب ابی طالب کے گھر آئے، دستک ہے، جب دستک دی نا تو جناب ابی طالب باہر آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ جناب دیکھ نہیں رہے می بہت پڑ رہا ہے، می نہیں پڑ رہا، قید پڑ گیا، تو مہربانی فرمائیے، دعا کیجئے۔ فرمایا ابھی نہیں، 2 گھڑیوں کے بعد میں آؤں گا اور دعا کے لیے آؤں گا میں۔ 2 گھڑی گزری، سورج ڈھلا، نبی کریم علیہ السلام کو ہمراہ لے کر جناب ابی طالب ہر میں کعبہ میں آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کے کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے قرض کیا، اے پیارے بھتیجے ذرا نوری گورے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو مانگو۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت اپنے گورے ننھے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں می مانگا۔ اس وقت بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، جب سرکار نے می مانگا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، ادھر بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، ادھر جناب ابی طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا، اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو تو ختم ہے، لیکن صرف ایک بات آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، اس لیے کہ وہاں آپس میں کافی ماشاءاللہ گروپ بازی رہتی ہے۔ میں پچھلے جمعہ کو آیا 18 تاریخ کو، یہاں پہنچا تو 17 تاریخ کو میں نے عرض کی حضرت صاحب کی خدمت میں، حضرت صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب کی خدمت میں اور دیگر تمام علماء کی خدمت میں، تو تقریباً 1000 سے زائد فیصلہ آباد کی سطح کے علماء کا اجتماع صاحبزادہ صاحب کی صدارت میں جامعہ امینیہ رضویہ میں منعقد ہوا۔ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے اور اس میں الحمدللہ تمام علماء نے یکجان ہو کر عہد کیا کہ انشاءاللہ نبی کی عظمت کے لیے، صحابہ رسول کی عظمت کے لیے، آل رسول کی عظمت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، سودی نظام کے خاتمہ کے لیے کٹ تو سکتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت جھک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو مبارک کرے اور اس کو پورے پاکستان اور عالم اسلام تک پھیلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ اس کو
عجب بہارا آیا تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں تے آدم لال حلیمہ لگی تے ہاتھ مل دیاں لے گیاں دایاں آدم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گیاں دایاں سوہانی گھڑی چمکا دے واقع جان سوہانی گھڑی چمکا دے واقع جان روز ساتھ پہلا کو سرا یا جہاں کام کرنے والا
امام ربانی مجد الحسانی شیخ حمد سرندی اس جگہ کے بزرگوں کے شاگرد یعقوب سیرفی کشمیر کے امام سلیم کی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد تھے اور امام ربانی مجد الحسانی شیخ حمد سرندی استاد اور ملا جمال اور ملا کمال جو آج شاہ جمال اور شاہ کمال کے نام سے لاہور جن کے مزار ہے، یہ دونوں بھی کشمیر کے تو ملا عبدالحکیم صاحب کو بھی کلاس فیلو اور استاد اور امام ربانی ان کے کلاس فیلو، تو وہاں اس مسجد میں ادب مسروری میں جہاں ہم لوگ پڑھے ہیں سر پر وہاں یہ کشمیر کا فیضان ہے، اللہ کشمیر کا ایک ایک پتی اور پنکھڑی کی پاس اتنے اور یہ اللہ کے مزارات پر بیٹھ کے کشمیر میں دیکھنے اور صحیح سچے عقیدے کے لوگ آج کل بد عقیدگی وہاں پہنچی ہے، لیکن یہ آج کل کشمیر ایک بار خطہ پاک ہے، اہل سنت کا ملک ہے، اہل محبت کا ملک ہے، کوئی درویش سور دیکھ لیں آنکھیں بچھائے پیار کیا، غربت ضرور تھی لیکن بے پناہ محبت کی اولیاء اللہ سے، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بیٹھ کے گزارا وہاں بھی دنیا کے کسی کے تحت اللہ خطہ کشمیر کو آزاد فرمائے، جس عقیدے کے لوگ وہاں پہلے بستے رہے ہیں اسی عقیدے کے جن جن دوستوں نے ہمارے ظاہرین کے لیے پانی کا بندوبست کیا اس میں ایک کشمیر چیریٹی والے گستاخی بھی ہے جو میں نے صدر کر دیا، وہ لوگ بھی کشمیر کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کو جزائے اور یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی پانی کا انتظام کیا، جس دوست نے جو بھی کوئی ایک کام کیا ہے ہمارے اس نام نے بدل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات اور آپ حضرات جو علماء کرام سادات اعظام صوفیاء درویش اہل اللہ لوگ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں،